میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور رضا اکیڈمی کی جانب سے حضرت معین المشائخ حضرت معین میاں صاحب قبلہ کی زیر سرپرستی میں اور حضرت جناب الحاج سعید نوری صاحب کی زیر قیادت میں آج ایک علماء کرام کی بیٹھک سنی جامع مسجد میں منعقد کی گئی۔ جمعہ کو یوم القدس منانے کا اعلان کیا ہے۔ یوم دعا بیت المقدس کی بازیابی کے لیے دعائیں کرنے کی اپیل کی گئی ہے اور 20 اپریل کو یوم درود۔ علماء اہل سنت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ 20 اپریل کو یوم درود منایا جائے گا اور آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ بعد نماز جمعہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے لیے یوم دعا کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تمامی ائمہ مساجد سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور ظالم اسرائیل کی جو وہاں جاری جو زیادتیاں چل رہی ہیں اس کے تعلق سے لوگوں کو باخبر کریں اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ جمعرات کے روز انشاءاللہ تعالی آ رہی ہے تاریخ۔ اس دن پوری دنیا میں عالمی یوم درود کے طور پر منایا جاتا ہے، اس لیے کہ 20 اپریل سن عیسوی 571 فتح رضیہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے یہ تاریخ درج فرمائی ہے، تحریر فرمایا ہے۔ اس لیے تمام دنیا کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ عالمی یوم درود کے طور پر 20 اپریل کو منائیں اور افطار کے وقت کم سے کم 12 مرتبہ اجتماعی طور پر یہ درود پاک پیش کریں سرکار کی بارگاہ میں، اور اس کے علاوہ جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیج سکتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں وہ آپ حضرات بھیجیں۔ اس کے علاوہ جمعہ آخری جمعہ آ رہا ہے رمضان شریف کا، الوداع جمعہ، جمعۃ الوداع۔ اس روز یوم بیت المقدس، یوم القدس منانے کی اپیل کی جا رہی ہے، لہٰذا تمام علماء کرام اور ائمہ مساجد اپنی اپنی مساجد میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں اس کی تاریخ بیان کریں اور ساتھ ہی مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی دعا کریں، اور فلسطینی مسلمان یا وہ مسلمان جو مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیا ہے، جن لوگوں نے، ان کے درجات بلند ہو، اس کی دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے جو یہ معاذ اللہ فلسطینیوں پر اور مسلمانوں پر اور انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے ہلاکت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کو نست و نابود فرما دے اور ان پر اپنا عذاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار اور پھر بتہا سے فلسطین کو آپ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ خصوصی طور پہ دعا ہو، مزید یہ ہے کہ بیت المقدس کے لیے چند کلمات ہوں تاکہ نئی نسل جو ہے بیت المقدس کو جانے، اور جس طریقے سے اہل فلسطین مسجد اقصیٰ کی تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نئی نسل اسے یاد رکھے کہ ہاں بیت المقدس ہے اور ہمیں بھی اس کے لیے بازیابی کی کوشش کرنی ہے۔ اس پیغام کے ساتھ جو ہے علماء کرام و ائمہ مساجد جمعہ کو اپنے خطاب میں، اپنی تقریر میں بیت المقدس کے پس منظر کو سامنے رکھیں، مزید اجتماعی دعا کریں۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل 3-4 سالوں سے 20 اپریل کو عالمی تنظیم رضا اکیڈمی یوم درود مناتی ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں اس نیوز چینل کے دوارا میں یہ کہتا ہوں کہ عالمی یوم درود دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اور درود شریف ویسے ہر دن ہر رات ہم درود شریف پڑھتے رہے ہمیں ثواب ملے گا، لیکن جس تاریخ کو سرکار کی پیدائش کی تاریخ ہو، اگر ہم مخصوص کر کے بزم سجا کر، بزم وفا منا کر اگر اپنے ہم حضور کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس دن ہمیں مزید فیضان ملے گا۔ اس لیے رضا اکیڈمی نے جو 20 اپریل کو عالمی یوم درود منانے کا اعلان کیا ہے اور کرتی ہے، اس کی کامیابی کے لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ میری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں
उस दिन दुरूद पाक का एहतमाम करें। हो सके तो आप जो है इशा की नमाज के बाद या अफ्तारी के वक्त बैठ करके अगर पूरे घर वाले छोटे छोटे बच्चों को लेकर के दुरूद पाक का एहतमाम करवा दें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस घर में भी रहमत की बारिश होगी और मुस्तफ़ा जान रहमत का फैज़ान जारी और सारी। रज़ा एकेडमी के बानी मबानी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब और मोइनुल मशाइख हुज़ूर मोइन मियाँ साहब क़िबला और इन ज़िम्मेदारान उलमा की मसाई जमीला को अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे क़िबले अव्वल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज जल्द उन गासिब व जाबिर सहूनी ताकतों से मौलाए करीम उसको आज़ाद फरमाए और आलम इस्लाम के जितने भी मसाइल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से इस माह मुबारक के सदक़े व तौफ़ील में उन मसाइल से उम्मत मुसलमा की हिफाजत व सियानत दुनिया में देने की कोशिश की गई है। मैं रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के इस मिशन को कामयाब बनाए और हम सब की दुआ को बैतुल मुक़द्दस के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में कबूल फरमाए। और जो उनके मुहाफ़िज़त के लिए जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं हम उनके साथ हैं और हर तरह से हम उनके साथ हैं और इस पहल में जहाँ तक हो सकेगा जिस तरह से हो सकेगा हम लोग जो है हर सतह से हम तंजीम के साथ हैं और हमारी ये काविश है कि ये बड़े पैमाने पर ये काम हो जिससे पूरी आवाम भी जो है तंजीम के साथ रहें। और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से आज की इस मीटिंग में पास होने वाली तमाम तजावीज़ का हम लोग की तायीद और हिमायत करते हैं और ख़ास तौर से मुहिब गिरामी मौलाना मज़हर हुसैन अलीमी साहब की वो तजवीज़ की जुमा से पहले मस्जिद अक्सा के हवाले से कुछ मैटर और मवाद फराहम कर दिया जाए ताकि उलमा और आइम्मा के लिए एक आसानी हो जाए और जुमा के दिन खुतबे में उस पर लोग बयान भी करें और इज्तिमाई दुआ का अहतमाम करें कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के हक़ में फरमाए और वहाँ के मज़लूम निहत्थ फ़िलिस्तीन मुसलमानों की इमदाद व इआनत फरमाए, यहूदियों के जुल्म व जबर से उनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अभी आज की इस नशिस्त में उलमाए किराम ने जो कुछ तजावीज़ पास की मैं उन तमाम तजावीज़ की तायीद करता हूँ और फ़िलिस्तीन में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म व सितम की मज़म्मत करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला हमारे फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाइयों की गैब से मदद फरमाए और हमारे जो कायदीन फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाए और साथ ही हमारे वो अरब हुक्मरां जो गफलत की नींद सो रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला इन कायदीन की आवाज़ों को उनके समाअतों तक पहुँचा दे, शायद वो बेदार हो जाएं और अपने फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए कम अज़ कम कुछ सदाए एहतजाज बुलंद कर सकें। और 20 अप्रैल जो आलमी यौम दुरूद मनाया जा रहा है रज़ा एकेडमी की तहरीक पर, ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसकी तायीद करता हूँ और अपने तमाम उलमाए किराम अइम्मे मसाजिद से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तहरीक में शामिल हो कर के मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और उनकी इताअत व फरमाबरदारी का सबूत पेश करें और इसको सोशल मीडिया के ज़रिए, अब हर इंसान के हाथ में सोशल मीडिया की ताकत है, आपके एक शेयर करने से बहुत दूर दूर तक बातें पहुंच जाती हैं। तो जिस तक भी यौम दुरूद का मैसेज पहुँचे, मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप हों, फेसबुक के ग्रुप हों या ट्विटर से आप वाबस्ता हैं, तो उन पैगामात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ میں جس 20 اپریل کو حضور کی شان میں درود شریف کا پروگرام کا اہتمام ہمیشہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ ممبئی شہر نہیں پوری دنیا سے لوگ درود شریف آن لائن پڑھتے ہیں، اور جو اپنے لوگ پڑھتے ہیں، رضا اکیڈمی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہر ایک لوگ اس پہ بھیجتے ہیں کہ میں نے اتنا لاکھ درود شریف پڑھا، میں نے 50,000 شریف پڑھا، حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ماشاءاللہ جو یہ 20 اپریل کے دن حضور کی شان میں جو درود شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے رضا اکیڈمی کی جانب سے کیا جاتا ہے، جس کی سرپرستی مونے ملت معین میاں شرفی صاحب کی قبلے کی قیادت میں ہمیشہ ہوتے رہتا ہے، اور ہم لوگ اس کو بڑے پیمانے سے عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ حضور کی شان میں ان کی محبت میں جڑنے کا ایک بہت آسان وہ طریقہ ہے، اور رضا اکیڈمی سے جڑے اور حضور کی شان میں جتنا بھی ہو سکے کم سے کم اپنے محبت عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذران عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش جمعیت العلماء کے صدر معین المشائخ حضور معین میاں صاحب قبلہ، قائد ملت الحاج سعید نوری صاحب کی قیادت میں آج ایک نشست ہوئی، جس میں یہ طے پایا کہ 20 اپریل کو جو رضا اکیڈمی کئی سالوں سے حضور کی محبت میں یوم درود کا پیغام لوگوں کو دیا، اور پوری دنیا جو ہے یوم درود کے طور پر اس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتی چلی آئی ہے۔ 20 اپریل کو اسی طرح سے وہ درود و سلام کا اہتمام کریں، اور 21 تاریخ کو چونکہ جمعۃ الوداع ہے، اسی دن یوم القدس ہے، اور اس دن عالم اسلام یوم القدس مناتی ہے۔ یہودیوں کا ظلم فلسطینی مسلمانوں، بچوں، عورتوں پر مسلسل ہوتا چلا رہا ہے، اس کی مذمت میں، اور ہر سال اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی نشستوں میں، اور ہر طرح سے جو ہے چھوٹی یا بڑی محفل منعقد کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود پاک بہت بڑا عمل ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو نبی کریم سے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں کثرت سے پیش کرے۔ اگر یہ چیز جس کے دامن میں اور جس کے نصیبے میں آ جاتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لہٰذا میں جملہ عاشقان رسول سے یہی گزارش کروں گا، رضا اکیڈمی کی طرف سے اور آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی طرف سے حضور معین المشائخ حضرت علامہ شاہ سید معین الدین اشرفی الجیلانی کی چوچا مقدسہ اور محافظ ناموس رسالت حضرت الحاج محمد سعید نوری صاحب قبلہ بانی و سربراہ رضا اکیڈمی کی جانب سے کہ آپ جملہ عاشقان رسول 20 اپریل کو عالمی یوم درود کے طور پر منا کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ یہ اتفاق ہوا کہ آنے والی 20 تاریخ کو یعنی 20 اپریل کو عالمی یوم درود کے طور پر منایا جائے، یعنی اس دن کثرت سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اور دوسری تجویز یہ رکھی گئی کہ آنے والے جمعہ کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے۔ ائمہ مساجد سے گزارش کی گئی ہے کہ بیت المقدس کے حوالے سے اس کے فضائل کیا ہیں، بیت المقدس کے حوالے سے تفصیلی بیانات، اور خاص طور پر دعا کریں بیت المقدس کی بازیابی کے لیے اور فلسطین مسلمانوں کی حمایت کے لیے۔ ائمہ مساجد سے گزارش ہے کہ اس تحریک کو زیادہ سے زیادہ عام و تام کریں۔ علیمی موومنٹ آف انڈیا کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے تمام ائمہ مساجد اور بالخصوص علیمی برادران سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تحریک کو زیادہ سے زیادہ عام و تام کریں۔
الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا